نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ساتھیوں، ناظرین کرام، ہم اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس آؤ قرآن سمجھے کہ اس پروگرام کو آپ بہت پسند کر رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سجیشنز اور آپ کے جو باتیں ہیں وہ ہم ضرور اس پر غور کر رہے ہیں۔ دوستو، ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے یہ التماس بھی کرتے ہیں کہ آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ یہ سلسلہ کلام جو ہے آپ کے سامنے جب بھی ہم پوسٹ کریں تو آپ کو فوراً مل جائے۔ دوستو، ہم جیسا کہ ہم کہا تھا کہ جو 11ویں رکوع تھی وہ ختم ہونے کے بعد اب ہم 12ویں رکوع پر آج آئے ہوئے۔ 12ویں سورہ بقرہ کی 12ویں رکوع ہے، جس میں آیت نمبر 97 سے لے کے 103 103 تک کا آج ہم ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے دوستو، ہم بلا تمہید کے صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ جو 11ویں رکوع کے آخر میں ایک کچھ سلسلہ کلام رہ گیا تھا، اس کو میں تقریباً یہ کروں گا کہ یہ لوگ اپنی ہٹ ڈرمی اور اس میں موت کی تمنا کرنے والی جو بات آئی تھی کہ ان کو کہو کہ موت کی تمنا کرے، اگر اس کتاب کو نہیں مانتے تو آپ موت کی تمنا، تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ چاہیں گے کہ ان کی زندگی ہزار سال تک یہ جیے، لیکن کتنے بھی سال جیے پہنچنا تو اللہ کے گھر ہی، آخر میں اٹھنا ہے، آخرت میں سوال جواب ہونے ہیں۔ تو یہ بات تھی اس میں جو رہ گئی تھی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہے جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ، ہم محض ایک آزمائش ہے، تو کفر میں مبتلا نہ ہو،
پھر بھی یہ لوگ اس چیز کو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچ سکتے تھے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ کاش انہیں خبر ہوتی۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے دوستو، اب ہم اس سورہ بقرہ کی 12ویں رکوع کے جو آیت نمبر 97 سے لے کے 103 اس کے ہم نقاط اور اس کا حاصل دیکھتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ اس رکوع میں بہت ہی بڑی بات کہی گئی ہے، مطلب اس رکوع میں سارے وہ جو خرابیاں اور سب سے زیادہ جو جس کو کہتے ہیں کہ اخلاقی پستی اور زوال، ایسی حرکتوں میں وہ الجھ کر رہ جاتے ہیں، یہ رہ گئے تھے یہ بنی اسرائیل کہ بابل، عراق کو پہلے بابل کہا جاتا، بیبلیون، وہاں پر 2 فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا۔ تو شروع کرتے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کا بھیجنا جس سے ان کی آزمائش کی جائے، جادو ٹونا اور ایسی غلط روی میں پڑنا، یہ سب ان کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں دوستو، اور اخلاقی زوال کا آنا۔ مطلب یہ ان لوگوں کو اس طرح سے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا کہ جبکہ یہ قرآن جب اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ دل پر، قلب پر نازل ہوا، لیکن ان سے کیا کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہو۔ مطلب یہ قرآن اترنے کے بعد انہوں نے اس فرشتے سے عداوت شروع کی جو قرآن لے کر آیا، یعنی کہ جبرائیل، ان سے عداوت رکھنے لگے، کیونکہ ان کا کیا مقصد تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ ہماری قوم میں ہوگا، اور اس ضد کی بنا پہ پھر وہ اسے بھی برا کہنے لگے اور گالیاں دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نازل ہوا ہے، اور جس طرح سے تم اس کی عداوت رکھتے ہو تو یہ بات تم دھیان میں رکھو کہ اگر کوئی ان سے عداوت رکھتا ہے فرشتوں، جیسے کہ مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عداوت رکھتے ہی تھے، پھر ان کی یہ بڑھ گئے یہ آگے کہ فرشتوں سے بھی عداوت، جبرائیل سے اور میکائیل سے عداوت رکھنے والوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب ہے تو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کی دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، کیونکہ یہ بہت ہی اپنے خٹ دھرمی اور ضد میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی تھی۔ پھر آگے کیا ہے اس میں دیکھیں کہ یہ جو ہم جو کتاب ہے، یہ جو حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھا اور صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہے، پھر یہ اپنے اس معاملے میں اس کو بالکل بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر کیا کرنے لگے یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو اس سے انکار کر رہا ہے وہ فاسق ہے۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب کوئی آیا، رسول آیا، یا جب کوئی اس نے صحیح تعلیمات لے کر آیا تو ایسے لوگوں نے انکار کر دیا، بہت سے لوگوں نے انکار کیا؟ تو دوستو ہمیں بھی یہ بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، اور قرآن جو معلومات ہمیں دے رہا ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں جو غلط روی سے بچنے کے لیے جو ہدایت دی جا رہی ہے۔ تو اس قرآن کی یہ قرآن جو آیا وہ اس کی پہلے بھی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے، پھر بھی انہیں وہ ماننے رہتے۔ پھر وہی کہا کہ جو کوئی جب بھی کوئی عہد انہوں نے لیا پھر سے اسے ایک گروہ نے توڑ دیا، اس کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ ان باتوں کا ذکر تو پہلے سے ہی چلتا ہے کہ ہم نے یہ عہد لیا، طور پہ ہم نے تم سے یہ کہا، اس کتاب کو مانو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو۔ یہ کیا بات ہے دوستو؟ یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اس قرآن کو نہ چھوڑے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم اس سے کس طرح سے ہم اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ اتنی اخلاقی کمزوری اس کے اندر آ گئی کہ یہ ہاروت اور ماروت دو جو فرشتے جس کا میں ذکر کیا انسانی شکل میں آتے ہیں بابل میں، عراق میں، اور وہ ان کے آزمائش کے لیے اتارے جاتے ہیں۔ اس سے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پھر ایسے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ذکر آیا کہ اس سے پہلے ایک ذکر یہ بھی آیا کہ ان سب باتوں کو چھوڑ کر یہ شیاطین کی طرف یہ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ شیاطین جن اور شیاطین انس، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، نکبت اور افلاس اور ذلت اور وہ پستی نے بلند حوصلگی اور اولو العزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجہات جو ہے وہ جادو ٹونے اور طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہو گئی، اور جھاڑ پھونک اور منتروں کی طرف مائل ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتوں کو بھیجا بابل میں، اور یہ فرشتوں سے کیا سیکھتے تھے؟ یہ فرشتوں سے یہ سیکھتے تھے کہ شوہر اور بیوی کے اندر دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا۔ دوستو یہ جو ہے دو فرشتوں کو بھیجنا جس سے ان کی آزمائش کی جائے، جادو ٹونا اور ایسی غلط روی میں پڑنا، یہ سب ان کمزوریوں کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز آئی تھی، اور اخلاقی زوال کا آنا، شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا دوستو، کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے، اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو اپنی سب سے بڑی فتح سمجھنے لگتے تھے۔ دوستو ازدواجی جو تعلق ہوتا ہے در حقیقت انسانی تمدن کی وہ جڑ ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ کس طرح آج ہمارے درمیان اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے پھیلا ہوا ہے ماحول، کس طرح سے پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور لوگ کس طرح سے ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جادو ٹونا آسانی کے ساتھ چھوڑ چھاڑ پھونک منتر جو ہے، یہ کس طرح سے ہم مسلمان اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ یہ کنیکشن، یہ ہمارا جو ہے یہود
کو جو کہا گیا تھا، ان جو جن برائیوں میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے، ہم بھی کس طرح سے اس کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. ہم اس جادو ٹونا جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے یہ سب ہم لوگ کرتے پھر رہے دوستو. تو اگر یہ ایمان اور تقوی کے اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں یہ بہت بہتر تھا. تو آئیے دوستو ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور تقوی کے روش پر چلائے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین معاشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین.